کرم کیا اور اپنی شفقت کی نظر ہمیں عطا فرمائی، اور ہم اس کا نام لینے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کے حبیب کی سیرت کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس بیٹھنے کو انشاءاللہ خیر اور برکت کا ذریعہ بنا دے۔ اس کی بڑی مہربانی ہے، کیونکہ وہ اس کا حکم، اس کی نگاہ شفقت ہوتی ہے تو وہ اپنے بندوں کو چنتا ہے بچانے کے لیے، ورنہ کائنات میں اتنے لوگ ہیں اور ہر کوئی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، لیکن اس نے ہمیں چن لیا تو اس کی یہ عطا ہے، یہ نوازش ہے۔ سب سے پہلے تو بندے کے اندر عاجزی ہو، جو جتنا عاجز ہوگا اتنا ہی اس پہ اللہ کریم اپنے رموز کھولیں گے اور اس کے مشاہدے کو قبول کریں گے، کیونکہ قبولیت عند اللہ چاہیے ہمیں۔ سیرت سیکھنے کے لیے بھی، قرآن سیکھنے کے لیے بھی، جب اللہ کے ہاں قبولیت ہو جائے گی تو پھر بول بھی قبولیت کے انشاءاللہ اثر کریں گے۔ تو اللہ کریم ہم سب کے بیٹھنے کو اور ہماری عاجزی کو قبول فرمائیں اور ہمیں اخلاص عطا فرمائیں، تاثیر عطا فرمائیں اور ہمارے گناہ بخش دیں انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم میدان احد میں ہی ابھی سفر کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری میں، اور ہم نے میدان احد میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین واپس چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، یعنی آپ صحابہ کو دفنانے سے بھی، شہداء کو 70 شہداء کو دفنانے سے بھی فارغ ہوئے اور اپنے لاڈلے چچا حضرت حمزہ کو بھی قبر میں اتارا اور اپنے بہترین ساتھیوں صحاب کو، اور اس ساری کیفیت میں مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جوش، کیا کیا شہزادے خاک نشین ہوئے اس دن اور جنت کے باسی بنے۔ ان کی قسمت پہ رشک کرنا چاہیے ہمیں، افسوس نہیں، تعصف نہیں۔ تو امام احمد میں روایت ہے کہ احد کے روز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے جانے کے بعد آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا، برابر ہو جاؤ، ذرا میں اپنے رب عز و جل کی ثنا کروں۔ اس حکم پر صحابہ اکرام آپ کے پیچھے صفیں باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ حالات دیکھیں، اس وقت بھی رب کی ثنا ہے۔ اکثر لوگ فون کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اتنی پریشانی آئی ہیں کہ آپ تو ذکر کیا کرنا ہے، ہم تو دکھوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان سے زیادہ دکھ ہوں گے کہ 70 اپنے لاڈلے پیارے عزیز اقارب دوست اور کس طرح سے زخم سے خود چور چور ہیں، اور اس وقت کہا کہ لائنیں بنا لو، میں اپنے رب کی ذرا تعریف تو کر لوں، اپنے عز و جل کی ثنا کروں، اور صحابہ بھی زخمی حالت کٹے پٹے پیچھے کھڑے ہیں، اور آپ نے یوں دعا کی، اے اللہ، یہ جب دعا میں کر رہی ہوں تو آپ آمین کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک اب وہ رحیم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہم روزے دار ہیں اور اس کے عشق میں بیٹھے ہیں، تو وہ اس دعا کی آمین پہ انشاءاللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما لیں گے، کیونکہ یہ عہد کی دعا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہے، یہ کسی عام بندے کی دعا تو ہے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، تیرے ہی لیے ساری حمد ہے، اے اللہ، جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، جس چیز کو تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل اور رزق پھیلا دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے نہ ختم ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے، اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے، اور کفر، فسق، نافرمانی کو ناگوار بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے اللہ، ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ، اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر سہالین میں شامل فرما۔ اے اللہ، تو ان کافروں کو مار، ان پر سختی اور عذاب کو جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے، تیری راہ سے روکتے،
اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی، یا الہ الحق، آمین اللہم آمین اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ شہداء کی تدفین اللہ عز و جل کی ثنا دعا سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا۔ ہمارے لیے قدم قدم پہ لرننگ ہے کہ جب مشکل پڑے تو کیا کرنا ہے، اس مشکل میں ثابت قدم رہنا ہے، دعا اور ثنا کا سہارا لینا ہے۔ پھر آپ نے مدینے کا رخ فرمایا۔ جس طرح دوران جنگ صحابہ اکرام کے بہت سے واقعات ہم نے پیچھے سپہ سالاری جانثاری کے پڑھے ہیں، اسی طرح راستے میں بھی بہت سے واقعات پیش ہوئے اور صحابیات کے، ان کو میں اس لیے مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ ہم خواتین ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ ہماری مائیں جو بزرگ تھیں، جو صحابیات تھیں، وہ کیسے جیتی تھیں، ان کے حوصلے کیسے تھے۔ تو پھر ہم حوصلہ نہیں ہاریں گے انشاءاللہ۔ یہ چھوٹے موٹے وائرس ہمیں کچھ نہیں کہتے انشاءاللہ العزیز۔ چنانچہ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت بی بی حمنہ بنت جوش سے ہوئی۔ انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جوش کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، دعائے مغفرت کی۔ حضرت بی بی حمنہ کا حوصلہ دیکھیں، بھائی عبداللہ بن جوش اور ماموں حضرت حمزہ، لیکن وہ کہہ رہی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی تو وہ تڑپ کر چیخ اٹھی اور دھاڑ مار کر رونے لگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خاص درجہ رکھتا ہے، یعنی انہوں نے اپنے بھائی ماموں کی شہادت پہ بہت صبر کیا، لیکن جب شوہر حضرت مصعب بن عمیر اور بہت جوان، بہت خوبصورت، بہت بہترین صحابہ میں سے اور علم بردار تھے، شروع سے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہے نا کہ بیعت عقبہ ثانی میں جب کہا گیا کہ ہمارے ساتھ ایک آپ بھیجے مبلغ، تو آپ کو بھیجا گیا۔ مدینے میں گھر گھر ایمان حضرت مصعب بن عمیر کی کوششوں سے پہنچا تھا، تو حضرت حمنہ تڑپنے لگی تو آپ نے فرمایا عورت کا شوہر اس کے لیے خاص درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں آپ کا ساتھ کبھی ایسی خواتین کے ساتھ اللہ کر دے جن کے شوہر چھن گیا نا، تو ان کے بارے میں اپنے دل کو سدا نرم رکھنا، ان سے کبھی مقابلے نہ کرنا، ان کے مقابل نہ آنا، کیونکہ ان کی انگلی رب کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ان کے سہارے چھنتے ہیں نا تو رب ان کا سہارا بنا ہوتا ہے، اور جو ان کے مقابل آتا ہے نا وہ پھر رب کے مقابل آتا ہے۔ تو میری یہ بات آپ سدا یاد رکھیے گا کہ ہماری وہ بہنیں ہمارے ساتھ بہت سی ہماری چلنے والی شہزادیاں ہیں، اللہ پاک ان کو صبر، علم اور ان کی نسلوں کو پاک دامنی عطا فرمائے اور ان کو استقامت عطا فرمائے، ان کی عزتوں عصمتوں کی حفاظت فرمائے۔ کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اللہ کریم ان پہ رحمت نازل فرمائے۔ تو یہ حضرت امنہ کا صبر تھا۔ اس طرح آپ کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون سے ہوا جس کے شوہر، بھائی، والد تینوں کو خلعت شہادت ملی تھی۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگے کہ رسول اللہ کا کیا ہوا، یعنی جب شوہر کا بتایا رسول اللہ کا کیا ہوا، بھائی کی خبر ملی رسول اللہ کا کیا ہوا، والد کے بارے میں بتایا رسول اللہ کا کیا ہوا، یعنی انہیں فکر، یعنی یہ ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہارے سارے رشتوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ وہ کسوٹی اس دن پرکھی جا رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا ام فلاں حضور بخیریت ہیں، بحمدللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں۔ خاتون نے کہا ذرا مجھے دکھلا تو دو۔ جب وہ آپ کا وجود مبارک، تاکہ میں آپ کا وجود مبارک یعنی صحیح سالم آپ کو دیکھ لوں، لوگوں نے اشارے سے بتایا، تو جب ان کی نظر آپ پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی، کلو مصیبت ان بعدک جلل، کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے، آپ حیات ہیں تو کوئی بات نہیں، شوہر گیا، بھائی گیا، والد گیا، آپ تو موجود ہیں نا۔ اسی اسنا میں راہ میں حضرت سعد بن معاذ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ آ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں مرحبا ہو۔ اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے آپ رک گئے۔ جب وہ قریب آ گئیں تو آپ نے ان کو ان کے بیٹے عمر بن معاذ یعنی حضرت سعد بن معاذ کے بھائی کی شہادت کی خبر دی۔ دیکھیں ماں آئی ہے
اور حضرت سعد بن معاذ کے بھائی شہید ہوئے ہیں غزوہ میں. تو یہ نہیں کہ وہ چیخیں ماں کو چپکیں کہ بھائی چلا گیا، نہیں، حوصلہ دیکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی، بیٹے نے نہیں دی، کہ آپ کے صاحبزادے عمر بن معاذ شہید ہو گئے ہیں. اور آپ نے ان سے کلمات تعزیت کے، انہیں تسلی دی، صبر کی تلقین فرمائی. وہ کہنے لگی جب میں نے آپ کو بسلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت چھوٹی ہے. سلام ہے ان حوصلوں کو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا اے ام سعد تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے. کہنے لگی اے اللہ کے رسول ان کے پسماندگان یعنی ان کے لواحقین کے لیے بھی دعا فرما دیجئے. آپ نے فرمایا اے اللہ ان کے دلوں کا غم دور کر، ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کو بہترین دیکھ بھال عطا فرما. یہ آپ دعا مانگا کریں لواحقین کے لیے. پھر سن لیں اے اللہ ان کے دلوں کا غم دور کر، ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرما. اسی روز شوال 3 ہجری کو سر شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے. گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت بی بی فاطمہ کو دی اور فرمایا بیٹی اس کا خون دھو دو، خدا کی قسم آج میرے لیے یہ بہت صحیح ثابت ہوئی ہے. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی تلوار پکڑائی اور فرمایا اس کا بھی خون دھو دو، واللہ یہ بھی آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے بے لاگ جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہیل بن حنیف، ابو دجانہ بھی تو بڑے بے لاگ لڑے ہیں. یعنی دوسرے صحابہ بھی، حضرت علی کو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ابو دجانہ اور سہیل بن حنیف دوسرے صحابہ بھی بڑے جوش اور بے لاگ لڑے ہیں. اور اس کے بارے میں مسلمان شہداء کی تعداد کے بارے میں تھوڑا سا وہ ہے کہ ان کی تعداد 70 تھی جن میں سے زیادہ انصاری تھے. 65 آدمی یعنی انصار کے تھے، 21 خزرج کے اور 24 اوس کے، ایک یہودی جن کا کل ہم نے ذکر کیا تھا وہ. اور مہاجرین شہداء کی تعداد صرف 4 تھی، یعنی مہاجرین میں سے 4 تھے، باقی سارے انصار میں سے تھے. قریش کے مقتولین کی تعداد ہسٹورین نے ڈیفرنٹ لکھی ہے. ابن اسحاق سیرت ابن اسحاق میں اس کی تعداد 22 ہے اور کچھ یعنی ہسٹورین نے ان کی تعداد 37 بتائی ہے، واللہ اعلم بالصواب. مسلمانوں نے مارکہ احد سے واپس آ کر 8 شوال کو جب پہنچے نا تو وہ جو پہلی رات تھی نا مدینہ میں وہ بہت ہنگامی حالت میں گزاری ہے. جنگ سے چور، زخمی، ہر گھر کا کوئی فرد شہید ہوا ہے. چھوٹی سی بستی ہے، 70 لوگ شہید ہوئے ہیں. اس کے باوجود رات بھر مدینے کی گلیوں گزرگاہوں پر صحاب زخمی حالت میں پہرا دیتے رہے اور اپنے سپہ سالار اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ خصوصی دستے تعین کیے ہوئے تھے. انہیں خدشہ تھا کہ یہ دشمن واپس آئے گا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات غور و خوض کرتے گزاری. آپ کو اندیشہ تھا کہ اگر مشرکین نے سوچا کہ میدان جنگ میں ان کا پلہ تو بھاری ہوا ہی نہیں، انہیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا، تو انہیں ندامت ہوگی اور وہ واپس آئیں گے اور دوبارہ مدینے پہ حملہ کریں گے. کیا مسلمان تھکے ٹوٹے ریسٹ کر رہے ہیں تو ہم اٹیک کریں. اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ مکی لشکر کا تعاقب کیا جائے، پیچھا کیا جائے. ایک تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ جا رہے ہیں کہ وہ راستے میں واپس آ رہے ہیں، دوسرا ان پہ روب بھی پڑے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکہ احد کے دوسرے ہی دن 8 شوال کو صبح اعلان فرمایا، یعنی پوری رات بے چینی سے گزری ہے تو صبح اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی جائے گا جو مارکہ احد میں شامل تھا. عبداللہ بن ابی، پتہ ہے نا آپ کو، منافقین کا سردار، اس نے اپنے 300 بندے لے کے عین جنگ کے میدان سے بھاگ گیا تھا واپس اور مسلمانوں کی کمر توڑنے کی کوشش کی. اب یہ 700 رہ گئے تھے احد میں، تو اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں، لیکن آپ نے اسے اجازت نہیں دی. ادھر جتنے مسلمان تھے اگرچہ وہ زخموں سے چور، غم سے نڈال، خوف سے دوچار تھے، لیکن سب بلا تردد سر تسلیم خم. حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی اجازت چاہی جو جنگ احد میں شریک نہیں تھے.
اور آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ جس کسی جنگ میں بھی تشریف لے جائے، میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہوں، اور چونکہ اس جنگ میں میرے والد نے مجھے اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر پہ روکا تھا، یعنی حکم دیا تھا، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں۔ آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ کو اجازت دے دی، اور دوسرے ہی دن آپ صحابہ کو ساتھ لے کے مدینے سے 8 میل باہر حمر الاسد پہنچ کر آپ نے وہاں خیمے لگا دیے۔ اسی دوران معبد بن ابی معبد ایک خزائی ہے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے اسلام قبول کیا۔ اس کے اسلام قبول کرنے کا ابھی مکہ والوں کو پتہ نہیں تھا، تو آپ نے اسے کہا کہ آپ جاؤ اور راستے میں ان کی جو فوج جا رہی ہے انہیں ڈراؤ کہ ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں، تاکہ وہ واپس آنے کا نہ سوچیں۔ جب حضرت معبد جو ہے وہ یہاں ایمان لے آئے، مکہ کے راستے میں انہوں نے دیکھا کہ روحا کے مقام پر کہ جب وہ نکلے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو سفیان واپس لوگوں کو بھڑکا رہے کہ واپس چلو، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ مال غنیمت نہ جنگ کوئی فیصلہ کن ہوئی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ابھی ان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، ہم اٹیک کر کے آخری یعنی تابوت میں کیل ٹھوکتے ہیں اور اس جنگ کا قلعہ کما کر کے آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر اب معبد بن معبد کو بھیج چکے تھے نا، یہ لوگ ابھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں واپس آنے کی راستے سے۔ تو حضرت معبد انہیں ملے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارا پیچھا کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اتنی بڑی جماعت ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور وہ لوگ غصے سے کباب بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے شہداء کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے تھے نا، عہد میں نہیں آئے تھے، وہ سارے بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، اور وہ شرمسار ہیں، وہ کہتے ہیں اب تو ہم ایسی جنگ لڑیں گے کہ ایسا بدلہ لیں گے کہ یاد رکھیں گے۔ ابو سفیان نے کہا رہے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو، اور اس نے کہا کہ اگر تم یہاں سے نہ بھاگے تو ابھی ان کے گھوڑوں کی پیشانیاں تمہیں نظر آ جائیں گی، ٹیلے کے پیچھے سے پہنچنے والے ہیں۔ تو اب یعنی ان پہ لشکر پہ ابو سفیان قائم رہے، انہیں لگا کہ یہ کوئی جنگی چال ہے، لیکن لشکر نے کہا ہم تو نہیں آگے جاتے نا۔ اب جب یہ صورتحال یعنی خوف کی تھی، تو قبیلہ ابو قیس کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، تو اس نے کہا، ابو سفیان نے کہا ان سے کہ جب آپ مدینہ جا رہے ہو، راستے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ دیکھو تو انہیں کہنا، یعنی ان کو ڈرانا ہمارے بارے میں، یعنی یہ بھی وہی چال چل رہا ہے۔ اور ان سے وعدہ کیا کیا کہ جب آپ عکاظ کے میلے میں آؤ گے نا تو میں تمہیں اتنی کشمش دوں گا کہ تمہاری اونٹنیاں نہیں اٹھا سکیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب یہ لوگ راستے میں پہنچے، انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح اتنی بڑا قافلہ لے کے ابو سفیان آنے کی تیاری کر رہا ہے، تو اس پر صحابہ کرام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی بہترین مددگار ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو آج کل ہم 313 پڑھ رہے ہیں وبا سے بچنے کے لیے، یاد ہے نا یہ سبق؟ آپ کو بھولے تو نہیں؟ صبح شام 313 بار، 3 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، اور یہ 313 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ دیکھیں کتنی مشکل گھڑی اور صحابہ کرام اس کو پڑھ رہے ہیں، اور یہی کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ میں ڈالا گیا تو پڑھا تھا۔ تو یہ وائرس کی آگ، یہ ہمارے گھروں میں لڑائیوں جھگڑوں طلاقوں بے اولادیوں، یہ ساری آگیں ہیں، جادو ٹونے، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا سہارا لیں۔ دیکھیں کتنی مشکل گھڑی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمر الاسد میں آئے تھے اتوار کے دن، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ نے وہاں پہ اتوار سوموار منگل بدھ یعنی 9 10 11 شوال تک وہیں رہے 3 دن، اور اس کے بعد آپ واپس آئے۔ واپسی پہ وہی شخص ملا ہے، ابو لزا حجمی، آپ کو یاد ہے نا، بدر میں اس نے کہا تھا میری بیٹی ہیں مجھے چھوڑ دیں، آپ نے چھوڑ دیا۔ وہ شاعر تھا اور اس نے جا کے مکہ میں دوبارہ لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا، آپ کے ہجو کے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد شکنی کی بنا پہ جب وہ دوبارہ ملا تو آپ نے اس کو پکڑا، تو اس نے کہا میری بیٹی ہیں مجھے چھوڑ دیں، یعنی وہی دوبارہ کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکے جا کر اپنے رخسار اور چہرے پر ہاتھ پھیرو اور کہو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ دھوکہ دیا۔ مومن ایک سراغ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ اس کے بعد حضرت زبیر اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت عاصم بن ثابت کو حکم دیا، انہوں نے اس کی گردن ماری۔ اسی طرح ایک اور جاسوس بھی راستے میں مارا گیا، اس کا نام معاویہ بن مغیرہ تھا، یہ عبد الملک بن مروان کا نانا تھا۔ یہ جب ہم اموی دور پڑھیں گے نا انشاءاللہ العزیز تو اس میں اس کا ذکر آئے گا۔ یہ شخص اس طرح ذات میں آیا
کہ وہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت عثمان غنی سے ملنے آیا تھا. حضرت عثمان غنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے امان لے لی تھی اور اس شرط پہ امان دی تھی کہ وہ 3 روز کے بعد یہاں نظر نہ آئے مدینہ میں ورنہ قتل کر دیا جائے گا. اس نے دیکھا کہ مدینہ خالی ہو گیا ہے تو یہ قریش کی جاسوسی کرنے کے لیے زیادہ ٹھہر گیا، زیادہ دن. اور جب واپس لشکر آیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت زید بن حارثہ یا حضرت عمار بن یاسر سے کہا کہ اس کا تعاقب کرو اور اسے تحت کر دو. یہ دوسرا شخص ہے جو مارا گیا. یہ غزوہ حمر الاسد بھی کہلاتا ہے لیکن یہ غزوہ احد کا حصہ ہے. یہ واردات جو آپ نے دشمن کا پیچھا کیا ہے. کل پھر ہم احد کے آفٹر افیکٹس اور ریزلٹس دیکھیں گے کہ یہ جنگ تھی کیا. انشاءاللہ العزیز اللہ کریم ہمیں ویسا صبر، علم، حلم اور عاجزی عطا فرمائے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پہ انشاءاللہ ہمارا اعتقاد پختہ کرے اور اس قرآن کی لفظوں کو ہم پڑھیں. اور دیکھیں جو بھی دعائیں قرآنی ہیں نا اس کے ایک ایک لفظ پہ آپ کو قرآن پڑھنے کا بھی اجر ملتا ہے. یعنی ایک تو ایز اے دعا قبول ہوتی ہے اور جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو، سرکار بھی تو، اللہ کریم اگر اس کو قبول کر لے انشاءاللہ تو ہمیں کیا کرنا ہے، سر نیچا کر کے عاجزی اور ماڈیسٹی کے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کبھی بھی کوشش نہیں کرنی کہ ہم کوئی بڑا بولیں یا ہمیں کوئی تکبر آ جائے. اور ویسے بھی یہ ہے کہ یہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ وقوف قلبی کیا ہے، وقوف قلبی کی ایک ٹرم ہے تو یہ رب مل جانا. ٹھیک ہے. جیسے اس کی میں مثال آپ کو ایسے میرے شیخ دیا کرتے ہیں کہ بچہ جب بیمار ہوتا ہے اور ماں جو ہے گھر پہ ہے، بچہ جاب پہ گیا ہے یا چھوٹا ہے تو اسکول گیا ہے تو ماں دن میں کام تو کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کا دھیان بچے کی طرف لگا ہوتا ہے. وہ وقوف قلبی ہے، اس کا دل اس میں اڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے تو یہ رب مل جائے کہ ہم دنیا کے کاموں میں تو لگے رہے، بظاہر تو ہم معاف کر رہے ہیں، ہم آٹے گوندھ رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، لیکن ہمارا دل جو ہے نا ہاتھ کار وال دل یار وال اللہ سے دل جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ وقوف قلبی ہے، دل کا کہیں ٹک جانا، کسی پہ ٹک جانا اور وہ رب پہ دل ٹکے. یعنی ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہر لمحے جڑا ہوا ہو، یہ وقوف قلبی ہے. اللہ کریم ہم سب کو انشاءاللہ عطا فرمائے اور علت ذلت اور قلت سے انشاءاللہ بچائے، عزت خیر و برکت عطا فرمائے اور کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے اور اپنے علم میں سے ہمیں علم انشاءاللہ عطا فرمائے اور راضی ہو جائے، اپنی دوستی دے دے، اپنی محبت دے دے. اگر وہ راضی ہو جائے گا تو سارے کام ہو جائیں گے اور اگر اس کی رضا نہ ملی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم جتنے بڑی لوگ واہ واہ کرتے رہے لیکن اگر رب راضی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی جب ہم اس لیکچر کے دوران بیٹھتے ہیں نا تو ہم پردیسی ہیں، مسافر ہیں. کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کیلگری سے جڑا ہوا ہے، تو یہ سارے فاصلے پہ ہیں تو ہم مسافر ہیں. اور حدیث مفارقہ کا مفہوم ہے کہ جہاں پہ 7 41 یا 70 مسافر اکٹھے ہو جائیں نا اور وہ جو دعا مانگے کہ آمین کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے. تو ہم ایسے مسافر ہیں ماشاءاللہ کہ ہم روزے سے بھی ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے، انجانے میں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کے نام کی محبت اخلاص کے ساتھ بیٹھے اور سیرہ سیکھ رہے ہیں. تو اسی لیے اکثر لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں تھے، جب سے ہم کلاسز میں آنا شروع ہوئے، لیکچر سننے لگے، ہمارا ڈپریشن ایک تو اس میں اعظم ہم پڑھتے ہیں شروع میں بھی آخر میں بھی الحمدللہ رب العالمین، دوسرا سیرہ پڑھتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ مسافر بیٹھے ہوئے ہیں اور رمضان، ساری چیزیں ہمارے حق میں جا رہی ہیں انشاءاللہ. اور اگر ہم منوا نہ سکے تو پھر بڑی پریشانی کی بات ہے. تو اللہ کریم انشاءاللہ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم ہلکا نہ جانیں، ہلکا نہ لے. یہ فیشن آج کل بڑا ہو گیا ہے، یہ ضعیف حدیث ہے جی اس کو چھوڑ دو، چلو سنتے ہی تو ہیں نا، غیر موقدہ ہیں چھوڑو. تو اس لیے وہ ایک واقعہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا آتا ہے جو لوگ پاکستان سے، اسلام آباد سے، تو گولڑا شریف ایک بہت بڑا سلسلہ ہے روحانیت کا الحمدللہ. اور پیر نصیر الدین نصیر، اور وہ ایک اللہ کریم ان سب کی قبروں کو خیر و برکت دے اور بھرے اور
ان کی کا فیض بھی انشاءاللہ امت کو دے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب ایک مرتبہ حج پہ تشریف لے گئے۔ آپ رحم اللہ بہت تھکے ہوئے تھے، تکلیف بھی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد صرف فرض پڑھ کے سو گئے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا مہر علی تو نے فرض پڑھ لی، ہماری سنتیں چھوڑ دی۔ جب تم نے ہماری سنتیں چھوڑ دی تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ فوری طور پر بیدار ہوئے، بہت روئے بہت روئے، اور اس کے بعد عشاء کی مکمل نماز پڑھی۔ لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو عام لوگ ہیں نا، یہ برتن چھوٹے ہیں نا، عام لوگوں کے سامنے جب کہیں گے نا، کیونکہ ان کو تو صحیح اور ضعیف حدیث کا فرق نہیں پتا نا، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ جب کسی حدیث کے بارے میں یہ سنتے ہیں نا کہ ضعیف ہے، تو فوری طور پہ اسے ناقابل عمل اور بے ادبی اور گناہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، بہت زیادہ، اور ان لفظوں کو بار بار، ہماری اوقات نہیں ہے نا، خیر کے کاموں میں جھک کے بس چلتے جائیں، زیادہ صحت اور موازنے نہ کریں، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے نا۔ عاجزی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں، آپ کے کھانے کے بارے میں پڑھ رہے تھے، لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، جی ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ ظاہر ہے روزے کے ساتھ کھانے کی باتیں کریں گی تو آپ کو اچھا تو لگے گا نا، ہر ایک کو اچھا لگ رہا ہے کہ دن کو بھوک لگی ہوئی یار کوئی ہمارے ساتھ کھانے کی باتیں کر رہا ہے۔ تو اللہ کریم آپ کی محبت، میں مذاق کر رہی ہوں، اللہ کریم آپ کی محبت کو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول فرمائے، کیونکہ یہ محبت اللہ کے رسول کے ساتھ عشق ہے کہ آپ کیسے جیتے تھے۔ تو کچھ ایک تو دن نا آپ کا گوشت کھانے کے بارے میں، کیونکہ اس کے بارے میں کچھ کوسچنز آ رہے تھے نا، تو کہ گوشت کیسا ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پسند ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہم ایسے ملکوں میں رہتے ہیں کہ جانور کے جس پارٹ کا گوشت ہم چاہیں ہمیں بڑی آسانی اور فراوانی سے الحمدللہ رب العالمین مل سکتا ہے۔ تو حضرت بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے پہلو کا گوشت بھنا ہوا آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے تناول فرمایا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ نیا وضو نہیں کیا، اسی وضو سے نماز پڑھی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کوشچن آیا تھا کہ سنا ہے کہ گوشت کیونکہ جانور کا گوشت ہوتا ہے تو اس لیے اس کو کھانے کے بعد وضو کر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ وضو سے ہیں، آپ نے گوشت کھایا ہے، تو اسی وضو سے پھر آپ کلی کر کے آپ نماز پڑھیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شانے کا، شولڈر کا گوشت کھایا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ وضو نہیں کیا، اسی وضو سے نماز پڑھی، کیونکہ بیشتر موقعوں پہ آپ نے اکیلا خالی گوشت کھایا ہے، کیونکہ عرب میں یہ عادت تھی کہ روٹی اور چاول کے بغیر صرف گوشت کھا لیتے تھے۔ روٹی اور چاول ساتھ کم، ہم تو اس کو بغیر اس کی سائیڈ ڈش کے نہیں نا کھاتے، تو مین کورس بے شک گوشت ہی ہو لیکن ساتھ چاول یا روٹی یا کچھ ضرور ہونی چاہیے، لیکن عربوں میں یہ رواج نہیں ہے۔ ایک صحابی نے ذکر کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے بکری ذبح کی، ہم لوگ سفر کی حالت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ٹھیک کرنے کا حکم دیا، یعنی ٹھیک کرنے کا حکم کیا ہے کہ نمک لگا کر انہیں فرمایا سکھا لیں اس کو، اور ہم لوگ اس کو خشک کردہ گوشت کو مدینہ منورہ پہنچنے تک کھاتے رہے۔ سوکھا گوشت عرب میں کھایا جاتا ہے، یہ کامن ہے اور موڈیسٹی اور عاجزی کی بھی علامت ہے۔ میرا کچھ عرصہ ملتان میں گزرا، ڈی جی خان میں، تو وہاں پہ یہ سوکھا گوشت پکایا جاتا تھا اور میں نے یہ کھایا ہوا ہے۔ اس کا ٹیسٹ بڑا ہے کہ نمک لگا کے اور جیسے نا رسی میں پرو کے، تو اس کو تار سے باہر دھوپ میں اوپر وائٹ مال کا کپڑا ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ڈسٹ نہ جائے، اور وہ پریزرو کر لیا جاتا ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں فریزر نہیں تھے نا، تو یہ گوشت اس طرح قربانی وغیرہ پہ اس طرح محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہماری نانیاں جو ہیں وہ بڑیاں بناتی تھیں، گوشت اور دال وغیرہ کو مکس کر کے کوٹ کے، اور جیسے کوفتے ہوں ڈرائے، تو اس کو سکھاتی تھی دھوپ میں، ڈھانپ کے رکھ دیتی تھی گول گول سے بنا کے، اور پھر اس کو میں نے کھایا ہوا بھی ہے اور اس میں بہت ٹیسٹ ہے۔ تو عربوں کا یہ رواج ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو خشک کرنے کا بھی حکم دیتے تھے کہ گوشت کے لمبے لمبے ایسے پھانکے ٹکڑے کر لیے جاتے ہیں، پھر نمک مسالہ وغیرہ لگا کے اس کو خشک کیا جاتا ہے، وہ ہفتوں کھایا جاتا ہے، اور یہ سنت ہے اور یہ زہد کی علامت ہے، توکل کی علامت ہے۔ اور حضرت علامہ عینی نے تو یہاں تک لکھا رحم اللہ نے کہ یہ نمک لگا گوشت کھانا یہ انبیاء علیہ السلام کا طعام ہے اور اسلاف کا طعام ہے، اس میں برکت ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری نے باب القدید
पूरी इसकी ना शरीयत के बारे में कि ये मशरू है, ये सुन्नत है, उसकी पूरी डिटेल लिखी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी आया, उसने गुफ्तगू की और मारे खौफ के वो डर रहा था, कांप रहा था, यानी नबूवत का रोब। तो आपने फरमाया इत्मीनान रखो, मैं कोई बादशाह नहीं हूँ, मैं एक ऐसी औरत का बेटा हूँ जो खुश्क गोश्त खाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोरबे वाला गोश्त भी खाया है। हज़रत अनस से रवायत है कि एक दर्जी ने आपकी दावत की और कद्दू गोश्त, ये हमने पहले भी जिक्र किया, बनाया शोरबे वाला, और आपने उसको मोहब्बत से उसमें से कद्दू तलाश करके खाए। और ये कभी कभी आप सुन्नत समझ के बनाया करे, और अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे। जो अम्मियों का टेस्ट होता था, खास कद्दू शोरबा गोश्त, और समर और वो खाना, गर्मियों में स्कूल से आना, तो वो टेस्ट अल्लाह पाक हमारे हाथों में भी इंशाअल्लाह दे दे। और आपने शोरबा ज़्यादा बनाने की भी ताकीद की है ताकि अपने पड़ोसियों को भेज सको। हज़रत अब्दुल्ला करनी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम में से गोश्त खरीदे उसे चाहिए कि शोरबा ज़्यादा रखे, और अगर उसे बोटी ना भी मिली तो शोरबा तो पा लेगा, ये भी तो गोश्त ही है, यानी शोरबे में भी तो गोश्त का ही असर है ना, सूप है। हजरत अबू जर गफारी फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी नेक काम को मामूली ना समझो, अगर नेकी ना कर सको तो अपने भाई से मुस्कुरा के मिलो, जब गोश्त खरीदो तो शोरबा ज्यादा रखो और अपने पड़ोसी को इसमें से शोरबा दो, ताकि मोहब्बत बढ़े कि खाना दें और खाना पकाएं और मुस्कुरा के मिलें। हजरत अबू सर गफारी फरमाते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की वसीयत फरमाई थी। इनमें दूसरी बात ये थी कि जब गोश्त पकाऊं तो शोरबा बनाऊं, पानी ज्यादा रखूं और फिर अपने पड़ोसियों और घर वालों को खूब खिलाऊं। हजरत अनस फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौकी खाओ, कद्दू, इससे कोई नफा बख्श दरख्त अगर होता तो अल्लाह ताला हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर इसी को उगा दे। अगर तुम में से कोई शोरबा बनाए तो उसमें लौकी ज्यादा डाल ले, इससे अक्ल और दिमाग को कुव्वत मिलती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली के पेट से अल्लाह पाक ने आयत करीमा की दुआ सिखाई, वो पढ़ी, जब अब बाहर मछली ने उनको उगल दिया तो उनका जिस्म गल चुका था, ज़ाहिर पानी मछली का पेट अंदर, तो उनका जिस्म बिल्कुल नाजुक हो गया था। तो अल्लाह करीम ने रवायात में है कि उनके ऊपर, ये कनजुल ईमान की मैं अमाल की मैं एक रवायत पढ़ रही हूँ, उनके ऊपर कद्दू की बेल उगा दी, क्योंकि उस पर मक्खियाँ नहीं आती ना, कीड़े मकोड़े, ताकि उनको नुकसान ना पहुंचाए, और आप उसमें शिफा भी है। तो आपने फरमाया कि अगर उससे बेहतर कोई बेल होती तो वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पे उगाते ना, तो इस अक्ल और दिमाग को तेज करती है। नबी करीम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाने की, शोल्डर की हड्डी का गोश्त मुंह से खींच कर आप खाते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हम हड्डी से गोश्त मुंह के साथ, दांत के साथ, क्योंकि जो रोटी का नवाला है उसको दांतों के साथ यूं नहीं नोच सकते, जैसे आजकल बच्चे सैंडविच खा रहे होते हैं ना, तो वो नवाला उसका खाना है हाथ से तोड़ के। लेकिन ये पूछा गया था कि हड्डी से बोटी उतार सकते हैं? जी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह से, दांत से आपने बोटी तोड़ी है। ये रवायत बुखारी शरीफ में है। और हजरत अबू कतादा से भी एक रवायत है, ये भी बुखारी शरीफ में है, कि मैंने नील गाय के बाजू की, शोल्डर की हड्डी रखी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की, आपने कबूल फरमाई और हड्डी से गोश्त नोच कर तनावल फरमाया। लेकिन कभी आप छुरी और चाकू से भी गोश्त को, रवायत में है कि आप बड़ी हड्डी बोटी है ना, तो उस पे साथ से उसको छुरी से तोड़ भी लेते थे, उस तरह भी आप हाथ से खाते थे, और आपने नोच भी फरमाया, नोच के दांत से भी खाया है। और हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है बुखारी शरीफ में ही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हांडी से गोश्तदार हड्डी निकाली और उसे तनावल फरमाया, यानी हड्डी वाला गोश्त आपको पसंद था। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि शाना की गोश्तदार हड्डी को आपने तनावल फरमाया और फिर उसी वजू से आपने नमाज पढ़ ली। इस तरह की बहुत सी रवायात हैं। कल हम मजीद गोश्त की रवायात जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना से इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी देखने की कोशिश करेंगे, और उससे हम सीखेंगे। ये हम इसलिए पता है क्यों पढ़े कि रोज़ जब हम गोश्त, खाना, सब्जियां, फल देखें तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आए। ये कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह, कि हम जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाएं। ये जुड़ना ज़रूरी है। अल्लाह करीम हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क और मोहब्बत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के आखिरी अशरे में 625 दफ़ा लिखने का अमल पिछले साल भी किया था, रमज़ान के शुरू में भी मैंने आपसे
ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ لکھیں، یہ ہر طرح کی وبا سے بچانے کے لیے ہے، اسے ہر بچے کی جیب میں پرس میں رکھیں 625 دفعہ لکھ کے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آج آپ کو سنانا چاہتی ہوں تاکہ آخری اشعار آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہو کہ بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ کیا خوب ہے وہ شخص جس نے بسم اللہ کو پڑھا، قیامت کے دن رحمت الہی میں ہوگا۔ تو بسم اللہ کا ورد کیا کریں۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے 10,000 نیکیاں لکھتے ہیں، 10,000 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10,000 اس کے درجے بلند کرتے ہیں۔ اس میں تعداد ہی نہیں ہے اس حدیث میں، چاہے ایک دفعہ پڑھتا ہے اور دل سے پڑھتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر بسم اللہ نہ ہوتی تو مخلوق ہلاک ہو جاتی۔ اس بسم اللہ دیکھیے، بسم اللہ کی اہمیت اللہ پاک نے قرآن کی کوئی صورت ان کے بغیر نہیں رکھی۔ یہ واحد وہ آیت ہے، یہ واحد سینٹینس ہے جو ہر صورت کے شروع میں آیا سوائے صورت توبہ کے، اور وہ بسم اللہ پھر صورت نمل کے بیچ میں آ گئی ہے، یعنی 114 بار ریپیٹیشن ہوئی، آخر کچھ تو اس میں ہوگا نا۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق فرما رہے اگر بسم اللہ نہ ہوتی تو مخلوق ہلاک ہو جاتی۔ اس میں اللہ رحمان رحیم، اس میں ذات کے ساتھ رحمان اور رحیم ہے، کیا بات ہے، اس کی عادت بنائیں۔ آپ نے گلاس اٹھایا بسم اللہ الرحمن، پلیٹ اٹھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے کچن سے آواز آئے کہ جیسے کوئی ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، پھر دیکھیں رحمتیں برکتیں آپ کی طرف کیسے آتی ہیں، علم رزق سب کچھ انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے بسم اللہ شریف کے با کے نقطے کی تفسیر اگر میں بیان کروں تو اتنی کتابیں تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹ اس کو نہ اٹھا سکیں۔ اور جہنم کے دروغے کا نام مالک ہے نا، اور جہنم کے دروغے کے جو دروغہ ہے مالک، جب کسی فرشتے کو جہنم میں عذاب بڑھانے کے لیے بھیجتا ہے تو اس فرشتے کی پیشانی پہ بسم اللہ لکھ دیتا ہے۔ اس کی برکت سے وہ فرشتہ پورے دوزخ میں گھومتا ہے اور اس پہ اس مٹی کا، اس آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیسر روم نے اسلام لانے کے بعد حضرت عمر فاروق سے عرض کی کہ میرے سر میں بہت درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی سلوا کر کیسر روم کو بھیجی، اسے کہا اسے ہر وقت پہنے رکھا کرو۔ اس کے سر کا درد ٹھیک ہو گیا، جب ٹوپی اتارتا دوبارہ درد شروع ہو جاتا، تو اس نے ٹوپی کو ادھیڑا کہ اس کے اندر کیا ہے، جب کھلوائی تو دیکھا ایک پرچی پہ درد کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل الرحمت نام کا جنت میں ایک پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پر بیت الاسلام ایک شہر ہے، اس میں ایک محل ہے قصر السرور، اس میں ایک بالا خانہ ہے، اس قصر میں بیت الجلال کے نام سے ایک کمرہ ہے، اس کے 4000 دروازے ہیں، یہ بسم اللہ کی تلاوت کرنے والے کو ملے گا، اور وہاں یہ لوگ بے تکلف اور بے حجاب جس دروازے سے چاہیں گے اللہ کا دیدار کر سکیں گے ہر وقت۔ کیا شان ہے اگر ہم بسم اللہ کو اپنی عادت، ہر قدم پہ بسم اللہ، ہر ہاتھ چیز کو چھوئے بسم اللہ، چیز منہ میں جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک کرام الکاتبین تمہارے لیے مسلسل نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ یہ طبرانی شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ کبھی پورا نہیں ہوتا، نامکمل ہی رہتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے خوبصورت بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک کافر شیطان میں ملاقات ہوئی تو کافر شیطان بہت پلا ہوا موٹا تازہ تھا اور مومن شیطان بہت پتلا تھا۔ تو کافر شیطان نے اس سے پوچھا کہ تم جس مسلمان کے ساتھ ہو، آپ کو پتا ہے نا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے، چاہے وہ مسلمان ہے جو بھی ہے، تو مومن کا شیطان بہت پتلا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو پتلا ہونا ہی ہے، میں ہر وقت بھوکا پیاسا رہتا ہوں، جب بھی میرا
साथी जो मोमिन है वो पानी पीता है बिस्मिल्लाह कहता है, मैं प्यासा रहता हूँ। सर पे तेल लगाता है, कपड़े पहनता है, बिस्मिल्लाह कहता है। मैं हर वक्त प्रागंदा हाल नंगा रह जाता हूँ, जब वो खाना खाता है बिस्मिल्लाह कहता है, मैं भूखा रह जाता हूँ। तो लिहाजा अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे पूरी, तो हमारे खानों में, पीने, ओढ़ने, शर्मगाह, निगाह सब महफूज रहेगी। हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उस्ताद बच्चे से कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहो, उस्ताद, बच्चे और उसके वालिदैन तीनों की निजात लिख दी जाती है। ये वेलमी में रवायत है। हजरत अकरमा बिन अबी जहल फरमाते हैं कि कलम ने सबसे पहले लोहे महफूज पर बिस्मिल्लाह लिखी थी, ये पहला कलमा था। हजरत जाबर फरमाते हैं कि जब बिस्मिल्लाह नाजिल हुई तो हवाएं ठहर गईं, समंदर में जोश आ गया, चुपाइयों ने सुनने के लिए कान झुका दिए, शैतान पर अंगारों की मार पड़ी। अल्लाह ताला ने अपनी इज्जत की कसम खाकर फरमाया, जिस बीमार पर इस नाम को पढ़ लिया जाएगा वो जरूर शिफा पाएगा। जिस चीज पर इस नाम को ले लिया जाएगा इसमें बरकत होगी, जो पढ़ेगा जन्नत में जाएगा। कहीं आपके दर्द हो, आप हाथ रखें, बिस्मिल्लाह का विर्द करें, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, जो शख्स ये कहता है, यानी तस्मिया पढ़ता है, दोज़ख के 19 फरिश्ते हैं जो यानी अल्लाह ताला ने दोज़ख के हर दरवाजे पे 19 टोटल फरिश्ते हैं, दरोगे हैं। तो बिस्मिल्लाह शरीफ के भी 19 ही हरफ हैं। अल्लाह ताला हर हरफ को अजाब के एक फरिश्ते से बचने के लिए ढाल बना देगा। इसीलिए तो मैं अब कहती हूँ कि ये 19 ही लफ्ज हैं बिस्मिल्लाह के, 19 ही दरोगे हैं दोज़ख के। तो आप 19 मरतबा सुबह शाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जरूर पढ़ा करें। हमारे सारे साथी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं। नए लोगों के लिए कितना टाइम लगता है 19 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से, कि हम दोज़ख से बच जाएं, दोज़ख से हमारा दिफा हो जाए। और आप इसको अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम पढ़ लेंगे तो उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाएगी। कि 4 कोने हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इसमें 4 अल्लाह के बड़े नाम है, चारों तरफ से इंशाअल्लाह हिफाजत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम, इसे आदत बनाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मियाँ बीवी अपनी मुलाकात के वक्त मुबाशरत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें, जो उनकी औलाद होगी इसके सांस के बराबर, यानी जितनी वो सांस लेगी औलाद, जितनी मर्तबा इस दुनिया में, उसके लिए नेकियां लिखी जाती रहेंगी। ये नुज़्रतुल मजालिस में ये रवायत मौजूद है। ये हर बंदिश का, हर चीज का इलाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कोई ये मुश्किल वजीफा नहीं है, इससे ज्यादा आसान वजीफा और क्या होगा। और इसको लिखें और अपने पास रखें, अपने बच्चों की जेबों में डालें। इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह करीम और आपको इसकी बरकतें इंशाअल्लाह वो पूरी जो हदीस में है वो अता फरमाए इंशाअल्लाह। कहा गया कि नमाज, आप रोज कहती है नमाज बनाएं, नमाज बनाएं, भाई कैसे बनाएं? भाई नमाज को कोई ये तो नहीं है ना कि बनाने के लिए कोई सिलाई मशीन चाहिए, कुछ चाहिए, नहीं। नमाज बनाने के लिए मन चाहिए। जैसे बिरयानियाँ, नान बनाने के लिए मुख्तलिफ रेसिपीज ढूंढी जाती है ना, और सर्च की जाती है, क्योंकि जज्बा है ना कि भाई ऐसे बना लें, ऐसे कर लें, ऐसे चावल टूटेंगे नहीं, ऐसे खटाई ज्यादा नहीं होगी, ऐसे गोश्त ज्यादा गलेगा नहीं, ऐसे। तो इसी तरह जब नमाज की अहमियत पता होगी ना, तो फिर हम नमाज बनाएंगे। तो इसके लिए सादा सा टोटका क्या है कि जो आम इंसानी यानी नमाज रूह को, आपकी जो रूह है ना, उसको अल्लाह का अरफान देती है, पहचान देती है, हाजिरी देती है। हजूर कल्ब जो है ना, इसके बगैर नमाज नहीं होती। जब तक नमाज में आपकी हजूरी नहीं होना होगी, आपका दिल मौजूद नहीं होगा, तो बंदा वसवसे, मुंतशर ख्याली, और वो नमाज नहीं होगी। वो एक ऐसा अमल होगा जिसको जिस्मानी हरकत, आप मूवमेंट तो कह सकती हैं, जैसे फौजी राइट लेफ्ट कर रहे होते हैं, तो ये ऊपर नीचे बैठक उठक बैठक तो होगी, लेकिन इसमें रूहानियत नहीं होगी। रूहानियत नमाज में लाने के लिए रूह की गहराई के साथ नमाज पढ़नी है। जब आप रूह के साथ मुतवज्जे होंगे, दिल मुतवज्जा होगा ना, तो फिर दिमाग की गिरफ्त, जो नाफरमानी का दिमाग है, शर का है, वो नफ्स का जोर टूट जाएगा। और जब बंदे के ऊपर से नफ्स का जोर टूटता है ना, उसकी हजूरी होती है, तो उसके ऊपर जन्नत का दिमाग गालिब आ जाता है, सकीनियत। और जो जन्नत का दिमाग है ना, जो पॉजिटिव सोचें हैं, वो टाइम और स्पेस की हदबंदियों से आज़ाद होती हैं। जब टाइम और स्पेस से आप आज़ाद होंगे, फिर आप अल्लाह के यहाँ हजूरी आपको मिलेगी, और हमारे ऊपर अनवार का नजूल होगा। और हालत नवाज में यानी
जो फिक्शन है ना, जैसे उससे हमारा रिश्ता कट जाएगा इस दुनिया से, फिक्शन से। इस बेखबरी को हम इस्तगराक कहते हैं, गर्क हो जाना। यानी बंदा अल्लाह की तजल्लियात और उसका नूर आप में जज्ब हो रहा है, आपके ऊपर नीले नूर की धारियां आपके दिल वजूद के ऊपर पड़ रही हैं, आप उसमें खो गए हैं, आप उसमें भीग गए हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था कि जब नमाज का वक्त होता तो वो हमसे ऐसे लाताल्लुक़ हो जाते जैसे हमें जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है। और इतना क्या हम फरमाते कि पाँव में वरम आ जाता। अल्लाह पाक हमारी नमाज बना दे इंशाअल्लाह, वो बनाएंगे इंशाअल्लाह। पूछा गया है कि घरों में इन दिनों बच्चे इमामत करा रहे हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन। देखिए, इमामत की दो किस्में हैं। इमामत कुबरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायबीन खलीफा जो सही हाकिम वक्त हो, वो इमामत कुबरा है। एक इमामत सोगरा है, यानी नमाज की शराइत के साथ जो आप मुक्तदियों को आप उनकी पेशवाई करते हैं। सेहत इमामत जो पूछी गई है कि भाई इमाम कैसा होना चाहिए, मुसलमान, बालिग, नाबालिग बच्चा जमात नहीं कराएगा, अक्ल ठीक है, बेहोश है, टुन है नहीं, मर्द होना चाहिए, औरत नहीं कराएगी, किरात उसे आनी चाहिए, माजूर ना हो और बिल्कुल हवासों में हो। और अगर दो बच्चों का एक ही लेवल है तो उनको बारी बारी दें। और अगर आम जमात होती है तो उसमें देखा जाता है कि किसका इल्म ज्यादा है, किसकी किरात अच्छी है, किसकी तजवीद अच्छी है, किसकी उम्र ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन घर में आप क्या देखेंगी कि बच्चों को बारी बारी चांस दें और इंशाल्लाह अक्ल वाले बच्चों से घर में एक दिन एक से अकामत कहलवा लें, एक दिन एक से इमामत करवा लें। और अल्लाह करीम हमारे सवाल पूछने वालों को इंशाल्लाह सलामत रखें। और इसी वजह से हमें भी कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। जब कोई हमें तकलीफ पहुंचे तो हमें रंग बिरंगी आवाजें, वो शिट उच हाँ उफ आई ओई ओई हाय नहीं करना, बल्कि हमें क्या करना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना है। ये सबक हमें नहीं भूलना। आपने देखा है ना कि गज़वाए ओहद में हजरत तला को जब हाथ शाल हो गए हैं, जख्मों से चूर हैं और आ रहे हैं, तीर आ रहे हैं, तो उनके मुंह से उंगली जब कटी ना तो उनके मुंह से निकला उश उश। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम बिस्मिल्लाह कहते तो फरिश्ते तुम्हें उठा लेते और लोग इस हालत में तुम्हें देखते। तो लिहाजा जब भी कोई तकलीफ पहुंचे हमें क्या कहना है, बिस्मिल्लाह। अभी हमने बिस्मिल्लाह के बारे में पढ़ा है ना, तो तकलीफ पे भी हमें बिस्मिल्लाह कहना है और कोशिश करनी है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तस्बीह ज्यादा करें। जब नाखून भी काटें तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दिल में पढ़ती रहें कि अल्लाह ये मुश्किलें बलाएं भी हमसे टाल दे। और कोशिश करें कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तस्बीह जिक्र में शामिल रखें, क्योंकि इससे क्या होता है कि बंदा दुनिया से बेरग़बत हो जाता है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह से मिलने वाले हैं। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारा कुछ फना हो जाएगा, ये दरिया, समुंदर, पहाड़, ये हमारे नखरे, कलाजन, कपड़े, कॉस्मेटिक सब चली जाएंगी, सब फना होने को है, जो कुछ इस जमीन के अंदर है। क्वेश्चन बच्ची ने पूछा है कि असर के बाद नफल क्यों नहीं पढ़ सकते। हदीस में ममानियत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया है, लिहाजा नफल नहीं पढ़ सकते। अगर आपको नफल पढ़ने यानी आमन्ना व सदकना जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो क्यों है ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपको अगर नफाफिल का बहुत शौक है, आप आफ्टरनून में पढ़ना चाहते हैं तो आप असर थोड़ी लेट पढ़ें, ठीक है। असर जो है वो मगरिब से 45 मिनट्स पहले पढ़ें, उससे पहले आप जितने मर्जी नफल पढ़ लें, सलात तस्बीह पढ़ लें। आयत करीमा वाले नफल जो आपको बताए हुए हैं कि 40 मरतबा हर सजदे में 2 नफल जरूर रोज पढ़ेंगे। अगर आप चाहती हैं कि पूरा साल आपकी रोजी रोटी शाद आबाद रहें आप, तो ये रोज अपनी आदत बनाएं, 40 दफा आयत करीमा हर सजदे में, और ये 2 रकत हाजत तौबा कबूलियत के पढ़ें। तो अगर आपको नफल पढ़ने का शौक है, क्योंकि जब आपने फर्ज पढ़ ली असर के उसके बाद नहीं है, अजान होगी तो उसके बाद आप पढ़ सकते हैं नफल, तहियातुल वजू, जो नफल पढ़ना चाहें, सलात तस्बीह पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आपने फर्ज पढ़ लिया ना असर के, उसके बाद नफलों की ममानियत है। क्यों ममानियत है, आमन्ना व सदकना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया है। लेकिन आप सजदा तलावत कर सकते हैं, कज़ाए उमरी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सजदा तलावत वाजिब है और कज़ाए उमरी फराइज है और जिंदगी का कोई पता नहीं है। अगर हम असर के बाद बैठे हम कह रहे हैं कि अब हमने पढ़नी थी, कज़ा नमाज नहीं पढ़ पा रहे और इसी दौरान मौत वाक़या हो जाती है, तो इसलिए कज़ाए उमरी की इजाज़त है।
ٹھیک ہے، سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف نفل نہیں پڑھ سکتے۔ جن کو بہت شوق ہے وہ کیا کریں، وہ اپنی اثر کو تھوڑا ڈیلے کریں اور اس سے پہلے نوافل پڑھتے رہیں، لیکن جب اثر کی نماز پڑھ لی پھر نوافل نہیں پڑھیں گی، سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک کوشچن بچی نے پوچھا کہ حلال سوپ صابن جو ہے حلال کیسے پتا چلے کہ یہ حلال صابن ہے؟ بیٹا جی اس کے لیے انکل گوگل زندہ باد، جو آپ کا سوپ ہے اس کا آپ نام لکھ کے آپ سرچ کریں، بعض اوقات سوپ کے اوپر انگریڈینٹس بھی ہوتے ہیں، اس کو دیکھیں۔ یہ جو ویگن ہے نا سوپ، یہ بیسٹ ہے۔ اولے میں کی پروڈکٹس میں کبھی اینیمل فیٹس ہوتے ہیں، ہر وہ سوپ جس میں اینیمل فیٹ ہوگا وہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اب یہ تو سوچیں نا کہ ہم وضو کر رہے ہیں اور ہیم والا بیچ میں چربی ہے اس کے، تو لہٰذا آپ کیونکہ یہ ویری ہے نا، آپ کو لسٹ نہیں دے سکتے کہ آپ آن لائن جا کے بیٹا آپ سوپ کا نام لکھیں گی کہ میں آئی ون نو از اٹ حلال، تو وہ آپ کو ڈیٹیل میں لے جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک آپ کے ایمان میں برکت ڈالے کہ آپ اتنی توجہ کر رہی ہیں۔ وہ ہے نا بزرگ فرماتے ہیں، بلکہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ یا تقوی سے کچھ بچیں اور کچھ وقفہ سے بچیں۔ ٹھیک ہے، وقفہ کیا ہے کہ اس چیز کو ہی چھوڑ دے جس میں شک ہو۔ تو ایک بچی نے پوچھا ہے کہ میاں جو ہیں ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، سو فار سو گڈ الحمدللہ، لیکن عزت نہیں کرتے، ماں باپ کے سامنے میری بے عزتی کر دیتے ہیں، بری طرح سے بلاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے مردوں کو انشاءاللہ اخلاق حسنہ عطا فرما دے، اس کی رحمت ہو جائے۔ اخلاق حسنہ بھی اسی کو عطا کیے جاتے ہیں جس سے رب راضی ہوتا ہے نا، تو اللہ پاک ان سے راضی پہلے ہوں اور ان کو قدردانی دیں کہ جس بچی نے اپنا گھر بار، ماں باپ، اتنے پیارے رشتے کہ جن کے دل کا یہ ٹکڑا ہے انہوں نے آپ کے حوالے کر دیا، تو آپ اسے عزت تو دیں نا۔ اور عزت تو وہ چیز ہے جو گیو اینڈ ٹیک ہے، آپ دیں گے تو وہ آپ کی عزت کریں گی، ورنہ وہ آپ سے ڈریں گی تو صحیح لیکن آپ کو عزت محبت نہیں دے سکیں گی۔ تو اس کے لیے بیٹا بڑا ہی آسان نسخہ ہے، بڑی بچیوں نے آزمایا الحمدللہ رب العالمین، بڑا ہی مجرب ہے، بہت ہی آسان ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ یا اللہ یا عزیز و یا معزو، وہی عزتیں دینے والا ہے نا، 7 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے فجر کے بعد، توجہ اپنے شور کی طرف کر کے، یا اللہ یا عزیز و یا معزو، یا اللہ یا عزیز و یا معزو، انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اللہ پاک انہیں توفیق عطا فرمائیں گے کہ وہ آپ کو عزت دیں، تاکہ جب ان کی بہن کسی کے گھر جائے تو پھر اس کی بھی عزت کی جائے نا۔ یہ دو والی پالیسی ہوتی ہے نا خواتین کی، ماؤں کی بھی، وہ کہتی ہیں کہ دوسرے کی بیٹی تو جس حال میں بھی رہے لیکن میری بیٹی کا شوہر اس کی بڑی عزت کرے، تو یہ تو آپ دوسرے کی بیٹی کی عزت کریں گے تو آپ کی بیٹیوں کو اللہ پاک ریٹرن میں انشاءاللہ عزتیں دلائے گا، لیکن اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ ہی رکھا ہے نا پورے معاشرے کا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت اور اللہ کے لیے عزت اور محبت کرنے والا بنا دے۔ دیکھیں دنیا کے لیے اگر ہم عزت کریں گے تو یہ تو مٹ جانے والی ہے نا، ساری چیزیں مٹ جانے والی، فنا ہو جانے والی، صرف میرے رب کا چہرہ باقی بچے گا جو ذوالجلال والاکرام کا، مالک الملک کا۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں دوسروں کو عزت دینی ہے، دوسروں کو محبت دینی ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، دین سیکھنا ہے۔ تو اب ہم سارے مسافر بھی ہیں، روزے سے بھی ہیں، زندگی ویسے بھی تو ہم مسافر ہیں نا زندگی کے، کوئی پرماننٹ یہاں تھوڑی رہنے آئے ہیں، تو ہم مسافر بھی ہیں، دور دراز بیٹھے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، فرض نماز کے بعد بیٹھے ہیں، دین سیکھ کے بیٹھے ہیں، مائیں ہیں، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یہ ساری قبولیت کی طرف جا رہی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم دعا کریں گے، اپنے اعمال آپ نے نہیں بھولنے۔ کل کی رات ہم 313 بار سورت کوثر پڑھیں گے، 11 اور 12 کی رات ہم 12 نفل پڑھیں گے امت کے لیے، بہترین زوج کے لیے، جن بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ پیرنٹس، وہ بچے، اور ہم سارے امت کی طرف سے پڑھیں گے، جنوں کے لیے بھی پڑھیں، وہ بھی محتاج ہیں، اور اپنی قیامت تک کی نسل کے لیے کہ کوئی غیر کلمہ گو جوڑا نہ بنے، کیونکہ جس دیس میں ہم رہ رہے ہیں یہاں یہ خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا، اور آپ کو پتہ ہے، آپ اپنے آس پاس دیکھتی ہیں، تو لہٰذا یہ 2 کام ہم کریں گے۔ ہم کل پھر یاد دہانی کرائیں گے، بھولے نہیں، اس عمل کو پھیلائیں۔ اللہ کریم امت کو خیر عطا فرمائے، امت سے راضی ہو جائے، دکھ دور فرمائے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے جو یہ ساری چیزیں آگے پھیلاتے ہیں۔ ایک کلک جو آپ کا کلک ہے سوشل میڈیا کا اور خیر پھیلانے کا، اللہ کریم اسے قبول فرما لیں انشاءاللہ العزیز، کی دعوت ہے۔
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका व तवज्जहु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबीशी रहमती या मुहम्मदिन इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका अन तुक्सा हाजाती अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता लहू फसल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन कमा अंता लहू व फल बिना कमा अंता लहू फइन्नका अंता अल तक़वा व अल मग़फ़िरा अल्लाहुम्मा इन्नका मालिकु मुक़्तादिरु मा तशाउ मिन अम्रिन यकून अल्लाहुम्मा इन्नका मालिकु मुक़्तादिरु मा तशाउ मिन अम्रिन यकून वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही या अल्लाह या रहमानु या गफूर या रहीम या हन्नान या मन्नान या दियान या सुब्हान व बिल हक़्क़ि अनज़लनाहु व बिल हक़्क़ि नज़ल व मा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरन अल्लाहुम्मा अरहम उम्मती सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम तेरे बंदे तेरे सामने हाथ उठा के बैठे हैं। अल्लाह करीम तुझे तुझे आती है। अल्लाह करीम ये तेरे इज्जत तेरे म्यार तेरी अताओं के खिलाफ है कि तू हाथ खाली भेजे। ऐ मेरे करीम मालिक तुझे तेरी जलालतों तेरी मोहब्बतों का वास्ता देते हैं कि अल्लाह करीम हमारे दिलों को अपनी और अपने हबीब की मोहब्बत के लिए चुन लें, सेलेक्ट कर लें। मालिक हमारे बस में कुछ भी नहीं है, हम ये टूटे फूटे कदम उठाते हैं फिर गिर पड़ते हैं। अल्लाह करीम इसी गिरने पड़ने में हम कब्र की गहराइयों में उतर जाएंगे। अल्लाह करीम पता नहीं क्या मामला होगा, तू रहमत कर दे और हमारे अमाल को खालिस कर दे और इन्हें कबूल कर ले। अल्लाह करीम ऊपर से कबूलियत उतार और हमारी आमीन को अल्लाह करीम कबूलियत की सुनहरी मोहर से नवाज। अल्लाह करीम ये माओं की चीखों पुकार है तेरे सामने। ये जमीन पे मुसाफिर माएँ अपने बच्चों के लिए सुख चाह रही हैं, बेहतरीन जोज चाह रही हैं, बेहतरीन औलादें चाह रही हैं, इनके शर्म भरम और इज्जतों की हिफाजतें चाह रही हैं। अल्लाह करीम इनके सुख चाह रही हैं, इनके सीनों में तेरी मोहब्बत उतारना चाह रही हैं। अल्लाह करीम हमारे पास तो कोई नुस्खा नहीं है, तेरी मिन्नत है, तेरा तरला है, तू माओं की दुआ सुन ले और हमारे बच्चों को इल्लत जिल्लत किल्लतों से बचा ले और मखलूक की सारी माओं को सुख दे दे। अल्लाह करीम हम रूह के कैदी, हम नफ्स के कैदी, ऐ मेरे करीम मालिक हमें इस कैद में भी असियत अल्लाह करीम आसानी सुबक रफ्तारी और अल्लाह करीम अपना जिक्र अता फरमा। और अल्लाह करीम जितने कैदी कायनात में हैं अल्लाह करीम उन कैदियों पर रहम फजल और करम फरमा और जो बेगुनाह है करीम मालिक उन्हें रिहाई अता फरमा। ऐ मेरे सोने आका, है मेरे करीम मौला, इस देश में हम रहते हैं अल्लाह करीम ये हुक्मरान इंसानों की इतनी कदरदानी कर रहे हैं। अल्लाह करीम इन्हें कलमा दे दे, तेरी मेहरबानी। ये तेरे मुसलमान बंदों को अल्लाह करीम इतनी इज्जतों से रख रहे हैं। अल्लाह करीम हमें दीन की बात करने की इजाज़त है। अल्लाह सोने हम जो चाह रहे हैं दीन के काम कर रहे हैं। अल्लाह करीम अजानें इनके हुक्म से गूंज गई, तेरी अता से हमारी दुआ कबूल हुई, अजानें गूंजी, हमारे कानों ने सुनी। अल्लाह सुने तो इन्हें कलमा दे देना, फिर ये गूंजती रहें, ये रमज़ान तक महदूद ना रहें, वायरस तक न रहें, ये गूंजती रहें क़यामत तक। तो इस खित्ते को चुन, कायनात को चुन। अल्लाह करीम हमारे देश के हुक्मरानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह करीम हमारे हुक्मरानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह करीम उन्हें इस्तकामत दे, उनकी ज़िंदगी में बरकत दे और अल्लाह करीम उनके वज़ीरों मशीरों को अक्ल दानिश अता फरमा। अल्लाह करीम बीमारी से निजात दे। अल्लाह करीम वहाँ जो हमारे डॉक्टर मिसरिहाई कर रहे हैं अल्लाह करीम उन्हें कामल आफियत बरकत हिफाजत और अल्लाह करीम पूरी उम्मत में जितने नर्सेज डॉक्टर स्पोर्ट वर्कर्स अल्लाह करीम फ्रंट पे लड़ रहे हैं मेरे करीम मालिक इनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह करीम इनको शिफाई में सिहाई अता फरमा। ऐ मेरे सोने मालिक अपने घरों के दरवाजे खोल। हज को अल्लाह करीम इस साल जरूर होने दे मेरे मालिक, इजाजत दे दे, आपकी बड़ी मेहरबानी है। और अल्लाह सोने इस वायरस के टाइम पे जितना तेरा कुर्ब मिला, जितनी तस्बीहात, जितने जिक्र, जितने बच्चों को तकवा मिला, अल्लाह करीम उसमें इस्तकामत देना। अल्लाह करीम ख़ानदान जोड़े रखना। अल्लाह करीम इनके दिल मोहब्बतों से जोड़े रखना। अल्लाह करीम जिस तरह ये जमातें करा रहे हैं घरों में, अल्लाह करीम ऐसे जमाती ज़िंदगी इनको देना, पूरी ज़िंदगी इन्हें तोड़ने से बचाना, इन्हें जोड़ने वाला रखना। और अल्लाह करीम इनके जो जोज रिश्ते बने सब जोड़ने वाले हों।
توڑنے والے نہ ہوں۔ اللہ کریم ہر گود کو صالح اولاد عطا فرمائے، جو دی ہیں وہ متقین کی امامت ملے ان کو، جو آنے کی راہوں پہ ہیں وہ بے عیب ہوں۔ اے میرے کریم مولا، بڑے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، چاہا، امید رکھی، اللہ کریم ہماری ہر دعا، ہمارے استادوں، ہمارے شیخ، ہمارے فرزہ اسلام، پوری امت کے جن و انس کے لیے اللہ کریم سے قبول فرما، عافیت اور برکت کے ساتھ وقت ایمان کی برکت دے دے، اور اللہ کریم وہ ساری خیر عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم